بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم حاضر خدمت ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مہمان جناب شیخ سرور عالم صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین، پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بزم میں آپ تشریف لائے، جو کہ ہمارے لیے یقیناً انتہائی باعث مسرت ہے، لہذا جزاکم اللہ خیرا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح بات کہیں اور لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ آمین یا رب۔ ناظرین کرام، خاتم الانبیاء والمرسلین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اللہ عز و جل کی جانب سے تمام دنیا انسانیت کی طرف رہبر و رہنما کی حیثیت سے مبعوث فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا انسانیت کی طرف آخری نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو کتاب نازل کی گئی قرآن کریم، وہ آخری آسمانی کتاب۔ اب نہ اور کوئی نبی آنے والا ہے تا قیامت، اور نہ ہی کوئی آسمانی کتاب نازل کی جانے والی ہے۔ الغرض، آخری نبی کی طرف نازل کی گئی آخری کتاب میں اللہ عز و جل کی جانب سے نزول وحی کے سلسلے کا جو آغاز ہوا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی وحی میں خالق ارض و سما کی طرف سے دنیا انسانیت کو جو حکم دیا گیا، وہ حکم یہ تھا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے کہ جس نے پیدا کیا۔ اس سے یہی بات بخوبی واضح و ثابت ہوتی ہے کہ دین اسلام میں علم کی بہت بڑی فضیلت و اہمیت ہے، اور اسی طرح جو اہل علم ہیں، علم کی دولت سے مزین ہیں، ان کا بھی بہت ہی بلند ترین مقام و مرتبہ ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام، آج کی اس نشست میں اسی موضوع پر، یعنی علم کی فضیلت و اہمیت جاننے کی غرض سے، اپنے محترم مہمان کی زبانی مفصل استفادہ کیا جائے۔ محترم ارشاد فرمائیے گا کہ دین اسلام میں علم کی فضیلت و اہمیت اور ہر مسلمان کے لیے تحصیل علم کی ضرورت۔ جی، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ جیسا کہ آپ نے بتلایا کہ علم کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت کیوں اتنی کی؟ اس لیے کہ ہر انسان کے لیے اس کی ضرورت بہت ہی زیادہ ہے۔ بلکہ جیسے کہ ہمارے علماء نے کہا کہ علم کی ضرورت انسان کی سانسوں کے برابر ہے۔ جی، کہ جس طرح سے انسان سانس لیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح سے بغیر علم شرعی کے انسان کی روح زندہ نہیں رہے گی۔ جی، یعنی انسان اگر جاہل ہے، شرعی علم نہیں ہے، تو روحانی طور پر وہ مرا ہوا انسان ہے۔ صحیح، کیونکہ دونوں ہی زندگیاں ہیں، جی، جسمانی بھی روحانی بھی۔ اور چونکہ ایک مسلمان آدمی اس کی زندگی کے ہر شعبے کے اندر قدم قدم پر اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات اور تعلیمات دی گئی ہیں، جی، کہ انہی ہدایات کی روشنی کے اندر وہ اپنی زندگی گزارے۔ اگر علم نہیں ہے تو وہ کس طرح سے
زندگی گزارے گا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کس طرح سے حاصل کرے گا. صحیح ہے. اب اس میں ذرا سی مثال کے طور پر ہم بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی, جی جنت کے اندر ان کو بسایا, لیکن انجانے میں ابلیس کے وسوسے سے ان سے غلطی ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ تم انسان اور جن دونوں ہی جاؤ دنیا کے اندر, یہاں سے اتر جاؤ. اور ہماری طرف سے ہدایات اور تعلیمات کا سلسلہ جاری رہے گا. انبیاء اور رسول ہم بھیجتے رہیں گے, کتابیں نازل کرتے رہیں گے. جی فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون, سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ جو میری ہدایت کی اتباع اور پیروی کرے گا تو اس کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ حزن و ملال ہوگا. جی. اور سورہ طٰہٰ کے اندر فرمایا فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی, یعنی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں کے اندر یہ کر دیا کہ بھلے تم جنت سے نکال دیے گئے لیکن تم کو اس سے افضل دیا جا رہا ہے. صحیح. 4 انعامات اور اکرامات تم کو مل جائیں گے اگر میری ہدایت کی پیروی تم نے کی. جی. ایک تو یہ کہ کوئی خوف نہیں ہوگا, حزن و ملال نہیں ہوگا. تیسری چیز کی ضلالت اور گمراہی میں نہیں پڑو گے, اور شقاوت میں تمہاری زندگی نہیں گزرے گی. یعنی کہ یہ چاروں چیزیں, چاروں انعامات تم کو ملیں گے. جی. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ فمن اتبع یا فمن تبع ہدایا, جی. میری ہدایت کی جو پیروی کرے گا. اب اس ہدایت کو جاننے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ علم چاہیے. صحیح ہے. اور علماء نے یہ بھی بتلایا ہے کہ ہدایت کی کون سی مطابعت اور پیروی یہ مفید ہے. تو بتلاتے یہ ہیں کہ جیسے کہ 2 چیزوں پر مبنی ہے یہ چیز, یعنی وہ مطابعت اس کی 2 بنیادیں ہیں. یہ دونوں چیزیں اگر ہوں گی تو صحیح پیروی ہوگی. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی خبر کی تصدیق کامل ہو, صحیح. کوئی شبہ مانع نہ ہو تصدیق کرنے کے اندر, یعنی ایمان. جی ایمان صادق. جی. اور دوسری چیز یہ کہ امتثال امر یعنی حکم بجا لانا, اس میں کوئی شہوت مانع نہ ہو. صحیح ہے. تو شبہ سے اور شہوت سے خالی جو مطابعت ہے وہی مفید ہوگی. تو انسان کے پاس اگر علم نہیں ہے, شبہ یعنی وہ چیز جو عقیدہ و ایمان سے متعلق دل میں کوئی شک ہو. جی. شہوت وہ چیز کہ جس کا تعلق انسان کی نفسانی خواہشات سے. جی بالکل. اور یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو کہ اکثر انسان کو راہ حق پر چلنے سے روکا کرتی ہیں. یا تو کوئی شبہ پیدا ہو گیا, جی یعنی عقیدہ و ایمان کے بارے میں, یا کوئی شبہ اور شک تو نہیں ہے لیکن شہوت کی وجہ سے کہ انسان کی نفسانی خواہش کہ دل یہ کہتا ہے کہ اس سیدھے راستے کو چھوڑو جی اور غلط راستے کو اپنا لو. تو شبہ سے بھی بچتے رہنا چاہیے اور شہوت سے بھی بچتے رہنا چاہیے. بلکہ دنیا اور آخرت کے اندر جتنے بھی شرور اور برائیاں ہیں جی سب انہی یعنی شبہ اور شہوت ہی کی وجہ سے. صحیح ہے. اور اردو میں ہم کہہ رہے ہیں کہ شبہ اور شہوت کی وجہ سے, لیکن دراصل عربی میں یہ دونوں ہم قافیہ اور ہم وزن بھی ہیں کہ یا الشبہ یا الشہوہ. شبہ شہوہ کہ یہ دونوں چیزیں ہی بڑی رکاوٹ یا سبب بنا کرتی ہیں راہ حق سے منحرف ہو جانے کے معاملے میں. جی. اور شبہ کا تعلق ہے عقیدہ و ایمان سے کہ انسان کو کچھ شک ہو گیا تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اور شہوہ یا شہوت کا تعلق ہے نفسانی خواہشات سے. جی. کہ حق کو جانتے بوجھتے ہوئے انسان اپنے کسی فائدے کے لیے اپنے دل کی بات مانتے ہوئے انسان بھٹک جائے, تو دونوں چیزوں سے بچنا ضروری ہے. جی. تو آپ کچھ گفتگو فرما رہے تھے. تو یہ شبہ اور شہوہ جاننے کے لیے علم چاہیے. جی ہاں. اس سے بچنے کے لیے آدمی کو علم چاہیے. صحیح ہے. تو جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کی مطابعت یا پیروی نہیں کر سکتے ہیں.
جی اس لیے ظاہر یہ ہوا کہ علم یہ ضروری ہے جی اور اس کی حاجت کھانے اور پینے سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ جسے علماء نے کہا کہ ہم 24 گھنٹے میں 2-3 دفعہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے کھانے پینے کی، جی لیکن ہماری جو یہ شرعی علم ہے ہماری سانسوں کے برابر اس کی ضرورت ہے۔ بالکل جی ہاں، کہ جس طرح سانس کی ضرورت ہر وقت ہے، انسان کسی بھی لمحے سانس سے مستغنی نہیں ہے، جی تو اسی طرح علم بالخصوص شرعی علم، قال اللہ وقال الرسول کا علم، حلال و حرام کے بارے میں علم، تو اس کی ضرورت انسان کے لیے بہت ہی زیادہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم کی ایک اہم ترین آیت، فرمایا کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ بقول اہل علم یہ جو عظیم ترین آیت ہے، اس میں جو اصل پیغام دینا مقصود ہے اللہ کی طرف سے دنیا انسانیت کو، وہ پیغام اپنی جگہ، لیکن ہماری جو گفتگو ہے اور جو موضوع ہے یعنی علم اور اہل علم کی فضیلت، وہ بھی بہت بڑے پیمانے پر اس آیت کی روشنی میں واضح و ثابت ہو رہی ہے۔ جی تو اس بارے میں آپ کس طرح وضاحت فرمائیں گے؟ جی، اس آیت کے اندر علم کی فضیلت تقریباً 10 طریقے سے ثابت ہوتی ہے۔ جی سبحان اللہ، جی، علم کی بھی اور اہل علم کی بھی۔ علم کی ظاہر سی بات ہے کہ جو جب علم کی فضیلت ثابت ہوگی جی تو جس کے پاس علم ہے اس کی فضیلت اس کی ویسی ہی ثابت ہو جائے گی۔ جی صحیح۔ جی، تو اس میں جیسے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کی شہادت کا ذکر کیا۔ جی پہلے ترجمہ ہو جائے آیت کا۔ جی، آیت شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، جی عبادت کے لائق صرف اسی کی ذات ہے، صحیح۔ والملائکہ اور فرشتے بھی اسی کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، واولو العلم اور اہل علم بھی گواہی دیتے ہیں، جی قائما بالقسط انصاف پر قائم، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، درست۔ جی اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ جی ہاں، یہ تو آیت کا ترجمہ ہو گیا۔ اب جی اس میں جو پیغام پوشیدہ ہے، پھر جو ہمارا موضوع گفتگو ہے کہ علم کی فضیلت و اہمیت، تو یہ وقفے کے بعد آپ کی زبانی سنیں گے۔ محترم ناظرین، فی الحال لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، تو آئیے سلسلہ گفتگو کو مزید آگے بڑھایا جائے مہمان کی زبانی۔ شیخ وقفے سے قبل یہ آیت شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، آپ نے اس آیت کا ترجمہ بیان کیا تھا۔ تو اس آیت کا ہمارے موضوع یعنی علم اور اہل علم کا مقام و مرتبہ اور فضیلت و اہمیت، اس سے اس آیت میں جو پیغام ہے اس کا کیا تعلق ہے، ارشاد فرمائیے گا۔ جی، اس آیت کے اندر علم اور اہل علم کی فضیلت 10 طریقے سے ثابت ہوتی ہے۔ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے سب کو الگ کر دیا، جی اور علماء کی گواہی یہاں پر اس کا ذکر کیا، جی اور کسی قسم کے لوگ نہیں کہ مال و دولت کا ذکر ہو یا مالداروں کا ہو یا فلان کا ہو، ذکر کیا اولو العلم۔ جی، یعنی ارشاد ربانی یہ ہوا جی کہ اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے، فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور علم والے بھی گواہی دیتے ہیں۔ جی تو فرشتوں کو اللہ نے اپنے ساتھ شامل فرمایا، پھر ان کے بعد انسانوں میں سے سبھی کو چھوڑ دیا، الگ کر دیا،
صرف جو اہل علم ہیں، علم کی دولت سے آراستہ و پے راستہ ہیں، ان کو اللہ نے اپنے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ ملا لیا۔ جی تو گویا کہ یہ بہت بڑی فضیلت واضح و ثابت ہوتی ہے۔ تو مزید کچھ فرمائیں گے اس بارے جی دوسری چیز کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت کو اپنی شہادت کے ساتھ جوڑ کر کے ملا کر کے بیان کیا، میں؟ جی یعنی ان کی شہادت کو اتنا مقام و مرتبہ دیا اہل علم کی شہادت کو کہ اپنی شہادت اور گواہی سے ملا کر کے بیان فرمایا، کہ اللہ بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہے، اور فرشتے بھی اہل علم بھی۔ اور اہل علم۔ جی سبحان اللہ۔ جی یہ دو باتیں ہو گئیں۔ جی تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اہل علم کی شہادت اور گواہی کو فرشتوں کی گواہی کے ساتھ ملا کر کے سبحان بیان کیا، جو کہ فرشتے نورانی مخلوق ہیں، جی اور معصوم ہیں، معصوم ہیں، اور اللہ کے مقرب ترین ہیں، جی ہمیشہ عبادت میں مشغول رہتے ہیں، جی اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ جی سبحان اللہ۔ یہ تین باتیں ہو گئیں، جی تین وجوہات اس آیت سے ماخوذ، یہ تین وجوہات ہو گئیں۔ جی اس کے بعد چوتھی چیز یہ ہے کہ اسی گواہی کے ضمن کے اندر جی اہل علم کا تزکیہ بھی ہے، ان کی تعدیل ہے، یعنی گویا وہ اللہ کے نزدیک عادل ہیں، اچھے ہیں، جی اچھے برے لوگ نہیں ہیں۔ جی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے اسی کو جو ہے منتخب کرتا ہے گواہی کے لیے جی جو عادل ہوں، جو اچھے لوگ ہوں، بہترین لوگ ہوں۔ یعنی گواہی کا اصول یہ ہے دنیا میں بھی، دنیاوی معاملات میں بھی، محکمے میں اور کورٹ میں، کہ گواہی صرف اسی کی قبول کی جائے گی جو کہ عادل ہے۔ عادل ہے، جی عادل سے مراد یعنی اچھا انسان ہے، اس کی شہرت خراب نہیں ہے، کیریکٹر اس کا اچھا ہے، چال چلن اچھا ہے۔ جب دنیا میں بھی یہ قانون ہے تو پھر اللہ نے جو گواہی کے لیے اپنے نام کے ساتھ، اپنے فرشتوں کے ساتھ اہل علم کو ملا کر گویا کہ گواہ بنایا ہے۔ جی تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ کے نزدیک اہل علم کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ یہ گواہ بننے کے قابل ہیں۔ یہی بات سمجھ میں آئی۔ جی بالکل۔ تو ظاہر ہے کہ اس سے علم اور اہل علم کی بہت بڑی فضیلت واضح و ثابت ہوتی ہے۔ یہ چار باتیں ہو گئیں۔ جی اس کے علاوہ کیا فرمائیں اس گے؟ کے علاوہ پانچویں چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی جو علم والے ہیں ان کو علم کے ذریعے سے جو ہے ان کا وصف بیان کیا، جی ان کی صفت بیان کی کہ یہ علم والے ہیں، صحیح، اور یہ چیز دلیل ہے کہ علم کے ساتھ وہ خاص ہیں، کہ وہ واقعی علم والے ہیں، جی واقعی علم والے کہ ہیں، گویا اللہ کے ہاں یہ چیز قابل قبول ہے۔ جی یہ یعنی کوئی مجازن نہیں کہہ دیا گیا ہے، بلکہ حقیقت میں وہ علم والے ہیں۔ اس لیے کہ اگر وہ حقیقت میں علم والے نہ ہوتے تو اللہ کی طرف سے انہیں یوں ان کا تذکرہ نہ کیا جاتا جی کہ وہ علم والے ہیں۔ جی بالکل۔ تو وہ واقعی علم والے ہیں، گویا اللہ کی طرف سے۔ ایک تو گواہی ہو گئی علم والوں کی طرف سے کہ ایک ہی اللہ معبود برحق ہے۔ جی دوسری گواہی اسی آیت میں اللہ کی طرف سے بھی ہو گئی علم والوں کے لیے کہ وہ واقعی علم والے ہیں، ورنہ اللہ انہیں علم والے نہ کہتا۔ جی صحیح ہے۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس کی گواہی دی، صحیح ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے عظیم گواہ ہے۔ پھر اس کے بعد اپنی مخلوق میں سے جو سب سے بہترین مخلوق ہے فرشتوں کا ذکر کیا، اور اپنے بندوں میں سے علماء کا ذکر کیا۔ جی تو جب اللہ تعالیٰ سب سے عظیم گواہ ہے، گواہی دینے والا، جی، اور اپنے ساتھ جس کو ملائے گا تو وہ بھی عظمت والے ہوں اور گے۔ اللہ جس بات کی گواہی دے پھر تو کسی اور کی اگرچہ ضرورت بھی نہیں۔ جی وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، جی اللہ بہت کافی ہے گواہی کے لیے۔ اس کے باوجود اللہ کی طرف سے یہ انداز کہ فرشتوں کو بھی ملانا اپنے ساتھ، اہل علم کو بھی ملانا اپنے ساتھ، تو اس سے یہی بات واضح ہوئی کہ اہل علم کی اللہ کے نزدیک بہت ہی خاص فضیلت اور قدر و قیمت ہے۔ اور اس کے علاوہ ساتویں چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے جو عظیم چیز ہے جس کی گواہی دی گئی ہے، صحیح، اس کے لیے
اللہ تعالیٰ نے اہل علم کی گواہی بیان کی صحیح ہے، یعنی وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جی، کیونکہ جیسے اس میں شہادت ہے کہ انہ لا الہ الا اللہ، یعنی کلمہ شہادت، کلمہ توحید، کلمہ توحید کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، جی، یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ سب سے عظیم چیز ہے۔ جی، سب سے عظیم اسی بات پر کائنات قائم ہے، بالکل، اسی پر زمین و آسمان قائم ہے، اسی مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا، بالکل، اسی مقصد کے لیے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا گیا، ساری کتابیں اسی لیے نازل اسی مقصد کے لیے تمام آسمانی و الہامی کتابیں مختلف اوقات میں مختلف مقامات پر مختلف قوموں کی طرف مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کی جانب نازل کی گئیں۔ تو یہ تو بہت بڑی بات ہے جی، کہ لا الہ الا اللہ۔ تو اس چیز کی گواہی دینے کے لیے اللہ نے جو انداز اختیار فرمایا اور جن لوگوں کی گواہی کو اپنی گواہی کے ساتھ ملایا، ان میں اہل علم شامل ہیں، تمام انسانوں میں اور کوئی بھی نہیں ہے، صرف اہل علم ہے۔ جی، تو اتنے بڑے معاملے میں گواہی، تو اس سے ان لوگوں کی بھی عظمت اور رفعت ثابت ہو رہی ہے جی، کہ جنہیں اتنے بڑے معاملے میں گواہی دینے کے لیے اللہ نے تعالیٰ نے خاص کیا۔ جی، منتخب فرمایا۔ تو یہ ہو گئے 7 معاملات جو اس آیت سے، ایک آیت سے ثابت ہو رہے ہیں۔ ہوتا ہے۔ جی، اور اس کے بعد 8ویں چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت کو، جو منکرین ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، ان کے اوپر حجت اور دلیل بنایا ہے، یعنی توحید کے منکر۔ جی، صحیح، گویا کہ یہ خود اہل علم اللہ تعالیٰ کی دلیلیں ہیں صحیح، اور حجت اور براہین ہیں۔ جیسے قرآن حجت ہے جی، اور انبیاء کرام حجت ہیں۔ جی، صحیح ہے۔ تو اہل علم نے بھی جب گواہی دی کہ لا الہ الا اللہ، تو اب یہ اہل علم ان لوگوں کے خلاف اللہ کی طرف سے حجت ہیں، جی، دلیل ہیں کہ جو اس چیز یعنی توحید کے منکر ہیں، جو اس کو قبول نہیں کرتے۔ تو یہ ایک بہت بڑا شرف ہے۔ اس کے بعد 9ویں چیز یہ ہے کہ یہ شہادت، اس شہادت کے اندر جی، جو انداز اختیار جو کیا گیا، جی، اللہ تعالیٰ نے جسے کہا شہید اللہ جی، انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولی العلم قائما بالقسط۔ صحیح ہے، جو انداز، جو اسلوب ہے جی، کہ شہیدہ کا جو لفظ ہے، فعل ماضی، یہ اپنے نام کے ساتھ استعمال کیا، اس کے بعد پھر اس کا اعادہ نہیں کیا، دوبارہ نہیں کیا کہ شہیدہ الملائکہ فلان، شہیدہ فلان، جی، اور شہیدہ فلان، ایسا نہیں کیا۔ ایک ہی فعل کے ساتھ سب کا ذکر کر دیا، جی ہاں، اور سب کی شہادتوں کو ایک ساتھ اکٹھا کر دیا۔ جی، یعنی شہید اللہ نے اس بات کی گواہی دی کہ انہو لا الہ الا ہو، کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، والملائکہ، اور فرشتوں نے، وَأُولُو العلم، اور اہل علم نے، یعنی ہر ایک کو باقاعدہ الگ سے شہیدہ کے لفظ کا اضافہ کر کے جدا نہیں کیا، بلکہ شہید اللہ نے گواہی دی، پھر بغیر کسی جدائی کے اور فاصلہ لائے، بغیر اسی ایک شہیدہ میں کہ جو شہیدہ اللہ نے خود اپنے لیے استعمال، جی، اسی میں اندر ملا دیا اپنے ساتھ فرشتوں کو بھی اور اہل علم کو بھی، تو کوئی تفریق درمیان میں، کوئی جدائی دوری نہیں کی۔ جی، تو اس سے بھی علم اور اہل علم کا خاص مقام و مرتبہ سمجھ میں آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ تو یہ 10 چیزیں ہو گئیں۔ جی، صحیح ہے۔ تو یہ 9 چیزیں ہیں، اس کے بعد ایک 10ویں چیز ہے۔ 10ویں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے اس کو ادا کرنے والا بنا دیا اپنے بندوں کو، صحیح، اہل علم کو۔ جی، گویا کہ یہ توحید کا جو حق ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور عبادت کے لائق صرف وہی، اسی کی ذات ہے۔ جی، تو جب اس حق کی ادائیگی انہوں نے کر دی، اب جتنے بھی لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے، جی، ان کا اجر و ثواب
ان اہل علم کو ملے گا جنہوں نے یہ راستہ دکھلایا۔ بالکل، کیونکہ الدال علی الخیر کفاعل، جی نیکی کا راستہ دکھانے والا ایسے ہی ہے جیسے نیکی کو انجام دینے والا۔ جی بالکل۔ اجر و ثواب اس کے لیے بھی ہے جس نے یہ راستہ دکھایا ہے اور بتایا اور سکھایا ہے۔ تو یہ معاملہ یہ ہو گیا کہ ایک آیت قرآن کریم کی شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18۔ اس ایک آیت سے اہل علم نے 10 وجوہات اخذ کی ہیں کہ جن سے یہ بات واضح و ثابت ہو رہی ہے کہ علم اور اہل علم کا اللہ عز و جل کے نزدیک انتہائی بلند ترین مقام و مرتبہ ہے۔ اس کے بعد اگر ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں کہ مزید کچھ وجوہات قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں کہ جن سے علم اور اہل علم کا مقام و مرتبہ واضح ہوتا ہو، جی اس آیت کے علاوہ جی اب دیگر کچھ آیات۔ جی جیسے کہ وہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جی یعنی کہ عالم اور جاہل دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اس کی مثال ایسے ہی کہ جیسے کہ جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، جی کہ جہنم والے اور جنت والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اہل علم کو اور جو جاہل ہیں ان دونوں کے بارے میں بھی تفریق کی۔ صحیح۔ فرمایا کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجئے کہ کیا وہ لوگ جو عالم ہیں اور جو عالم نہیں ہیں دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی کہ جس طرح سے جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے، وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح سے عالم اور جاہل میں بھی فرق ہے۔ جی، کبھی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے مقام و مرتبے میں۔ اور اس کے بعد 12ویں وجہ، اس کے بعد 12ویں وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جی جو جاہل ہیں ان کو اندھوں کی طرح سے کہا ہے، یعنی ان کی مثال دی ہے کہ یہ اندھے ہیں، جی جن کے پاس علم نہیں ہے، جاہل ہیں، وہ اندھے ہیں، دیکھتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن ہوا اعمی، افمن یعلم، کیا وہ شخص جو جانتا ہے جی انما انزل الیک من ربک الحق، کہ یہ جو نازل کیا گیا ہے یعنی قرآن یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، جی، جو اس بات کو جانتا ہے، جو یہ جانتا ہے، جی کمن ہوا اعمی، کیا وہ اس طرح سے ہے جو نہیں جانتا ہے، جو اندھا ہے؟ یعنی یہاں پر نہ جاننے والے کو، جاہل انسان کو اللہ تعالیٰ نے اندھا کہا۔ جی، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ جو جانتا ہے اور دوسری طرف وہ جو نہیں جانتا بلکہ اندھا کہا۔ اندھا کہا۔ جی تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو علم کی دولت سے آراستہ ہے گویا وہی در حقیقت بینا ہے، جی دیکھنے والا ہے، اور جو علم کی دولت سے محروم ہے وہ بینا نہیں ہے، نابینا ہے، گویا کہ اندھا ہے۔ جی تو اس سے بھی ظاہر ہے علم اور اہل علم کا بڑا مقام و مرتبہ سمجھ میں ہے۔ جی وقفہ لیتے ہیں۔ جی محترم ناظرین، فی الحال لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، تو آئیے سلسلہ گفتگو کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل گفتگو یہ چل رہی ہے آج کی اس نشست میں کہ علم اور اہل علم کی فضیلت اور قدر و قیمت اور مقام و مرتبہ۔ وقفے سے قبل آپ نے اس سلسلے میں جو گفتگو فرمائی، تو ہم چاہیں گے کہ اسی سلسلے کو آگے بڑھایا جائے۔ تو اب تک آپ نے اہل علم نے جو وجوہات بیان کی ہیں کہ کن وجوہات کی بنا پر اہل علم ان لوگوں سے بہتر ہیں جو کہ علم کی دولت سے محروم ہیں، تو آپ نے 12 وجوہات بیان فرمائی، تو مزید آگے کچھ وجوہات ہوں تو ہم چاہیں گے وہ بھی آپ بیان فرمائیے۔ تو 13ویں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کے بارے میں، علماء کے بارے میں بتلایا کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ان کی طرف ہو رہا ہے وہ حق ہے، وہ جانتے ہیں۔
جی اہل علم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے جو نازل کیا گیا ہے، جی اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے تعریف ہے اور گواہی ہے۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ یعنی جو قبول کرتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں گویا کہ وہی اہل علم ہیں جی، اور وہی اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، جی فرمایا کہ وہ جو علم دیے گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی حق ہے۔ صحیح۔ یعنی جو اس بات کو نہیں جانتا یا نہیں مانتا گویا کہ وہ علم کی دولت سے دولت سے محروم ہے، محروم ہے۔ جی اور جو علم کی دولت سے محروم ہے وہ نہیں جاننے اور ماننے والا۔ جی، اور اس کے بعد 14ویں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے لوگوں کو جی کہ وہ اہل علم اور علماء کے پاس جائیں صحیح، اور ان سے معلومات کریں، جی ان سے سوال رجوع کریں، کیا کریں، جی ان سے دریافت کریں اپنے دین کے بارے میں، دین کے بعد دنیا جو کے بات بارے سمجھ میں نہ آئے تو جی وہ علم والوں سے پوچھا کریں۔ جی صحیح ہے۔ یہ بھی گواہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ اہل علم بہت ہی بلند مقام رکھنے والے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے خود اللہ کی طرف سے اہل علم کے لیے عزت افزائی جی، ہے۔ اور اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان وسیلہ ہو، جی بالکل، ذریعہ ہو، خاص کر دینی اور اللہ کے دین کو سمجھنے کے سمجھنے معاملے کے لیے۔ جی بالکل، کوئی غلط معنی نہ لے لے، جی جی بالکل، جی اللہ کے دین کو سمجھنے کے صحیح ہے، معاملے۔ صحیح جی فرمایا وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور ہم نے آپ سے پہلے جو بھی لوگ بھیجے، مرد بھیجے، نوحی الیہم ان کی طرف ہم وہی کرتے تھے، جی یعنی رسول، رسول۔ جی فاسألوا اہل الذکر، تو اہل علم سے سوال کرو ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں ہے۔ جی ہاں، تو اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ دینی معاملات اور احکام، شرعی احکام و مسائل، اگر کوئی ایسی بات ہو دین کی جو تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو تم علم والوں سے پوچھ لیا دریافت کرو۔ کرو۔ جی تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ تو علم والوں کے لیے خود اللہ کی طرف سے گواہی بھی ہے اور ان کی عزت افزائی بھی ہے کہ اللہ کی طرف سے تمام لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم ہمارے دین کے بارے میں علم والوں سے رجوع کیا کرو، پوچھا کرو، دریافت کرتے رہا کرو۔ اور 15ویں وجہ 15ویں وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کے لیے گواہی دی، اور اس گواہی کے ضمن میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی رسول کے اوپر نازل کیا ہے وہ صحیح ہے۔ جی فرمایا افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترین۔ فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا میں کسی کو حکم بناؤں، جی یا فیصلہ کرنے والا چاہوں؟ جی وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، اور وہی وہ ذات ہے جس نے تمہاری طرف کتاب کو نازل کیا ہے بالتفصیل۔ جی وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، يَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ، کہ یہ اللہ ان کے رب کی طرف سے حق کے ذریعے نازل کیا ہوا ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ بنیں۔ تو گویا یہ اللہ کی طرف سے ان کے بارے میں گواہی ہے کہ وہ یعنی اہل علم خوب جانتے ہیں یقین کے ساتھ جی کہ یہ جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے نازل فرمودہ ہے، یہ برحق ہے۔ اور 16ویں وجہ 16ویں وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے اہل علم کے ایمان کے ذریعے سے، جی کہ دیکھو جو اہل علم ہے وہ ایمان لے آئے، اب اس کے بعد چاہے کوئی ایمان لائے یا نہ لائے، صحیح، کوئی آپ کے اوپر فرق نہیں پڑتا، جی آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح۔ فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ
للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. صحیح. اللہ تعالیٰ نے آیتوں کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا قرآن ہے کہ ہم نے اس کو الگ الگ کر کے بیان کیا ہے. جی یعنی اس کی آیتیں صحیح ہے. جی الگ الگ ہیں. لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، تاکہ آپ آرام آرام سے لوگوں کو پڑھ کر کے سنائیں. جی وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اس کو نازل کیا ہے. قُلْ آمِنُوا بِهِ، کہہ دیجئے کہ تم ایمان لاؤ اس پر، أَوْ لَا تُؤْمِنُوا، یا تم ایمان نہیں لاؤ. إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، جو علم والے ہیں جی اس سے پہلے، إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ، جو اہل علم ہے جب ان کے اوپر اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں. سبحان اللہ. وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب بہت ہی پاکیزہ ہے، بہت ہی پاک ہے. إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، اللہ تعالیٰ کا، ہمارے رب کا وعدہ یہ ضرور ہو کر کے رہے گا. جی وعدہ یعنی جو اس قرآن کو، اس پیغام کو، اس شریعت کو، اس دین کو قبول کرے گا جی وہی کامیابی سے ہمکنار ہوگا. جو انکار کرے گا، روگردانی کی راہ اپنائے گا، وہی ناکام ہوگا. وہ ناکام و برباد ہوگا اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگی. تو اس میں یہ بات بتائی گئی کہ کوئی ایمان قبول کرے یا نہ کرے، اے ہمارے نبی آپ کو غمگین ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو اہل علم ہیں وہ تو ایمان قبول کر چکے، جی وہ تو اللہ کی آیتیں سنتے ہی سجدے میں گر پڑتے ہیں. تو اس سے بھی اہل علم کی فضیلت اور مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک واضح و ثابت ہوا. اس کے بعد 17ویں وجہ. 17ویں وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کی تعریف کی ہے اور ان کو شرف یہ بخشا ہے جی کہ اس کتاب کو ان کے سینوں کے اندر جی واضح آیتیں بنا دی ہیں. یعنی کہ وہ یہ کتاب ان کو یاد ہے، محفوظ ہے ان کے سینوں کے اندر. جی اور یہ بہت ہی یعنی بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑا شرف ہے ان کے لیے کہ ان کے سینے کے اندر یہ قرآن محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ جی وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون. جی تو یہ اللہ تعالیٰ نے آخری آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، صحیح ہے. کہ یہ واضح آیتیں ہیں اہل علم کے سینوں کے اندر محفوظ ہیں. وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ہماری آیتوں کا انکار تو ظالم لوگ ہی کرتے ہیں. یعنی جو انکار کرتے ہیں وہ کرتے رہیں، اور جو علم والے ہیں وہ تو قبول بھی کرتے ہیں، جی سر تسلیم بھی خم کرتے ہیں، بلکہ یہ آیتیں جو ہیں ان کے سینوں میں محفوظ بھی ہیں، یاد بھی ہیں. تو یوں علم والوں کی تعریف ان الفاظ میں اور اس انداز میں قرآن کریم میں اللہ کی طرف سے بیان کی گئی. اور اس کے بعد 12ویں وجہ. 12ویں وجہ 12ویں ہے کہ 18ویں وجہ. جی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اور بھی زیادہ علم طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں. جی کسی اور چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ مال مانگو، اولاد مانگو، جی لیکن علم کے بارے میں حکم دیا قرآن مجید میں صحیح ہے. کہ علم کو اور بھی زیادہ تم مانگو اپنے رب سے. فرمایا فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. جی اے میرے رب مجھے اور بھی علم عطا فرما، زیادہ کر. سبحان اللہ. جی تو یہ دعا رب زدنی علما، یہ ہر مسلمان کو ہر وقت یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے، جی اس کی پابندی کی جانی چاہیے. یعنی اے میرے رب تو میرے علم میں اضافہ فرما. تو جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کوئی چیز اللہ سے مانگنے کا حکم نہیں دیا گیا. جی یہ نہیں فرمایا کہ اے نبی آپ ہم سے اولاد مانگیں، مال مانگیں، یہ مانگیں وہ مانگیں، کچھ بھی نہیں. جبکہ
ایک ہی چیز کا حکم دیا گیا کہ آپ ہم سے اور زیادہ مانگیں، اور اس چیز کا نام یہی ہے یعنی علم، جی کہ حکم دیا گیا باقاعدہ، ترغیب نہیں بلکہ حکم، کہ آپ مانگیں، اللہ سے مانگتے رہا کریں یوں کہ یا اللہ تو میرے علم میں مزید اضافہ فرما دے۔ اور 19ویں وجہ 19ویں وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کے درجات کی بلندی کی خبر دی ہے، جو اہل علم ہیں اور ایمان والے ہیں صحیح، کہ ان کا مقام و مرتبہ بہت ہی بلند ہے۔ فرمایا کہ وَيَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان، جو تم میں سے اہل ایمان ہیں اور جو علم والے ہیں، ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ نے بہت بلند کیا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی تمام انسانوں میں اہل ایمان کا درجہ اللہ کے نزدیک خاص ہے، بلند ہے جی باقی انسانوں کے مقابلے میں۔ پھر اہل ایمان میں سے بھی وہ جو علم کی دولت سے آراستہ و پیراستہ ہیں، ان کا مقام و مرتبہ پھر مزید بلند ترین ہے۔ تو یوں اللہ کی طرف سے علم والوں کو بلند ترین مقام و مرتبے والا قرار دینا، اس سے یقیناً علم اور علم والوں کی فضیلت اور ان کا خاص مقام و مرتبہ اور قدر و قیمت واضح و ثابت ہوتی ہے۔ اور یہ گفتگو تو ابھی اگرچہ باقی ہے، لیکن آج کی اس ملاقات میں، اختتامی لمحات میں، ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے عمدہ انداز میں رہنمائی فرمائی، لہذا جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم۔ آمین۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، کہ اور اس وعدے کے ساتھ کہ انشاءاللہ بہت جلد آئندہ ملاقات کے موقع پر اسی موضوع کے ساتھ اور اپنے انہی محترم مہمان کی معیت میں ہم دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔